تینوں بچیوں کو کہنا چاہتی ہوں آئی لو یو ٹو. اور ایک میں دیکھ رہی تھی پھول لے کر لوگ پیچھے کھڑے تھے اور بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے اور اتنے سارے پھولوں سے میرا استقبال کیا. میں ان سب کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. امیر مقام صاحب نے کہا ابھی لندن آئے ہوئے تھے میاں صاحب کے ساتھ. میاں صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا, انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے. تو میاں صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ نے پروگرام بنایا ہے مریم نواز کا, تنظیمی کنونشنز کا, تو آپ مجھے اجازت دیں خیبر پختونخوا میں آپ نے جہاں جہاں بھی تنظیمی کنونشن کا آپ نے ہمیں دیا ہے پروگرام, تو مجھے اجازت دیں کہ ہم بہت بڑے بڑے مریم کے جلسے کرنا چاہتے ہیں. اور اس بات کا تو پورا خیبر پختونخوا اور پاکستان گواہ ہے کہ جہاں جہاں خیبر پختونخوا میں یا نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا یا مریم نواز کا جلسہ ہوا, اتنے بڑے جلسے میں نے کبھی کسی اور صوبے میں نہیں دیکھے. تو امیر مقام صاحب اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلسے ہوں گے بھی اور بہت بڑے ہوں گے, لیکن نواز شریف صاحب کا یہ حکم تھا کہ پہلے ورکر سے ملاقات کریں, ان کی بات سنیں, کیونکہ یہ ورکر جو ہیں, یہ تنظیم کے جو لوگ ہیں, یہ ہمارا ہراول دستہ ہیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارے مشن میں کامیاب کرنے میں سب سے آگے ہوں گے. تو آج پہلی مرتبہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایبٹ آباد میں آئی ہوں رات رکنے کے لیے. میں یہاں رات بھی یہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ آپ سے ملاقات کے بعد میری خواتین کے ونگ سے بھی ملاقات ہے, پھر کل میرے تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈر سے, ضلعی صدور سے ملاقات ہے, سوشل میڈیا ٹیمز کے ساتھ میری ملاقات ہے. رات رکنے کے لیے میں یہاں رات بھی یہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ آپ سے ملاقات کے بعد میری خواتین کے ونگ سے بھی ملاقات ہے, پھر کل میرے تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈر سے, ضلعی صدور سے ملاقات ہے, سوشل میڈیا ٹیمز کے ساتھ میری ملاقات ہے. میں ویسے خصوصی طور پہ سوشل میڈیا ٹیم جو کے پی کے کی ہے, عالمگیر خان صاحب کی قیادت میں, میاں عالمگیر صاحب کی قیادت میں, جس طرح خیبر پختونخوا کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو اپنا کردار ادا کیا, نواز شریف صاحب کی جدوجہد میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. اور اب ڈویژن وائز میں جا رہی ہوں, لیکن اس کے بعد میرا بہت دل ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں خود چل کر جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر میرا بس چلے تو میں نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں چل کے جاؤں, بلکہ انشاءاللہ اور مجھے کارکنوں نے, جماعت نے, نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے یہ نئی ذمہ داری دی ہے چیف آرگنائزر کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نے انشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے, پہلے تو مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی کی چیف آرگنائزر کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نے انشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے, پہلے تو مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی کی داستان ہے کہ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی, پاکستان کے آج جتنے بھی آج قابل ذکر منصوبے ہیں, چاہے وہ ایٹمی دھماکہ ہو یا وہ موٹر ویز ہو یا وہ ہزارہ موٹر وے ہو یا وہ اسپتال ہوں, اسکولز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ایکسپریس ویز ہوں, بجلی کے کارخانے ہوں, میٹرو بس ہو, اورنج لائن ہو, سی پیک ہو, گوادر کی بندرگاہ ہو, ہر منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو اس پہ نواز شریف کا نام لکھا ہے. اور خیبر پختونخوا کے پاس بھی اگر دکھانے کے لیے آج ایک ہی منصوبہ ہے, اس کا نام ہے ہزارہ موٹر وے, اور وہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ الحمدللہ نواز شریف ہے. تو میں تو جب بھی ہزارہ آتی ہوں, جب بھی خیبر پختونخوا آتی ہوں, تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ
پچھلے 10 سال میں عمران خان کی حکومت نے یہاں کون سی نئی سڑک بنائی ہے، کون سا نیا اسکول بنایا ہے، کون سا نیا کالج بنایا ہے، کون سا نیا یونیورسٹی بنائی ہے، کون سا نیا ٹیکنالوجی یا آئی ٹی سینٹر بنایا ہے؟ میری آنکھیں ترس گئی ہیں لیکن مجھے کبھی کوئی منصوبہ نظر نہیں آیا، بلکہ وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، بھئی 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، خیبر پختونخوا میں مجھے 1000 لوگ ہی دکھا دو جن کو نوکریاں ملی۔ وہ جو بلین ٹری سونامی کی ہم سن کے ہمارے کان پک گئے، ان میں تو شاید وہ درختوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہن لی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ درخت کدھر گئے۔ الٹا ان کے لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا میں جنگلوں کے جنگل کاٹ کے بیچ کے کھا گئے۔ اور وہ جو کہتا تھا 300 ڈیم بناؤں گا، پورے پاکستان کو ڈیم فول بنا کے چلتا بنا۔ تو میں اب یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ 10 سال میں جو ان کا حق ان کو نہیں ملا، جو زیادتی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے کہ اس کو پنجاب سے زیادہ ترقی ملے۔ جو کہتا تھا کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا، اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا۔ تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی نئے ہاسپٹل بنے، خیبر پختونخوا میں بھی آئی ٹی سینٹرز بنے، خیبر پختونخوا بھی نئی یونیورسٹیز بنے، سڑکیں بنے۔ میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ یہ ہو، لیکن یقین مانو اس کے لیے آپ کو صرف پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون۔ ابھی میں آئی ہوں خیبر پختونخوا، یہ پشاور میں ابھی دھماکہ ہوا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، سینکڑوں قیمتی جانیں گئیں، لیکن اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کا وہ قصوروار ہے جو 10 سال خیبر پختونخوا کے اوپر حکومت کرتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے لیے آپ خیبر پختونخوا کے وسائل بے دردی سے استعمال کرتے رہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو آپ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر آپ خیبر پختونخوا کے وسائل آپ ہوا میں اڑاتے تھے، اپنے کھانے میں اڑاتے تھے، اور آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ وہاں پر آپ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ ان کو مضبوط کریں، ان کو کوئی اسٹرینتھ دے۔ وہ آج اس طرح شہید ہوئے جس طرح نہتے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی پولیس یہاں پر کھڑی ہے، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، پولیس کے اہلکار، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے بڑی آج یہاں پر ڈیوٹی بھی دی، میری حفاظت پہ مامور ہے، میں آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لیکن کیا خیبر پختونخوا کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا فالتو کے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کا جو اتنا ان کو بجٹ ملا دہشت گردی کی مد میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں، وہ کدھر گیا سارا؟ کیوں وہ نہتے لوگوں کی طرح آج شہید ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب مانگتے ہی کون؟ ایک دکھانے کے لیے منصوبہ ہے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی نقل میں، BRT، جس کے بارے میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے، اور شہباز شریف جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، اس نے اسی قیمت پر 128 ارب میں 4 میٹرو بس بنا دی، جس میں اس نے ایک پشاور کی میٹرو بس نہیں بنا سکا۔ اور اسی لیے کیونکہ یہ چوریاں کی ہوئی تھی، اسی لیے خیبر پختونخوا میں 10 سال احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگا رہا، کیونکہ اس وقت ابھی آتے ہیں گھڑی چوری کے اوپر بھی آتے ہیں، کیونکہ اس وقت 10 سال میں یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے، 10 سال یہ اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ جیلیں بھرنے کا دعویٰ کرنے والے 10 سال اپنی جیبیں بھرتے رہے، اسی لیے خیبر پختونخوا میں احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگ گیا، کیونکہ پتا تھا چوریاں کی ہوئی ہیں، پکڑے جائیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے جو فنڈز تھے، جو آپ کی ترقی پر خرچ ہونے تھے، آپ کی تعمیر پر خرچ ہونے تھے، وہ زمان پاک کی تعمیر پر خرچ ہوتے رہے، اس کو بلٹ پروف کرنے میں خرچ ہوتے رہے۔ جو آپ کی حفاظت پہ پیسہ خرچ ہونا تھا، وہ عمران خان کی حفاظت پہ خرچ ہوتا رہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آج جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ جواب تو دینا پڑے گا، اور موازنہ کرنا ہے تو 2022 سے 2023 کا موازنہ نہیں ہوگا ہزارہ والوں، موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب کے 10 سال اور عمران خان کے خیبر پختونخوا کے 10 سال کا موازنہ ہوگا۔
موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے 4 سال اور عمران خان کے 4 سال کا موازنہ ہوگا، تو لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کی، اس صوبے کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی، بالکل نہیں لینا چاہیے، لیکن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج جو روز ٹی وی پر بیٹھ کر خطاب کرتا ہے اپنے دور حکومت میں 4 سال اور خیبر پختونخوا میں 10 سال، یہ کیا ظلم کرتا رہا لوگوں کے ساتھ۔ بات میں نے جیسے پہلے کہا کہ بات فنڈز کی نہیں ہے، فنڈز کی کمی نہیں ہے خیبر پختونخوا کو، کمی کس بات کی ہے؟ کمی لیڈرشپ کی ہے، کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں احساس ہے عوام کا، کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں درد ہے عوام کا، جو 12 بجے دفتر پہنچے اور 4 بجے بنی گالا جا کے غائب ہو جائے، اس کو عوام سے کیا سروکار؟ جو روز صبح اٹھ کے کہے کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ بات صرف نیت کی ہے، بات صرف خدمت کی نیت کی ہے، نہ ان کی نیت صاف ہے اور نہ ان کا دامن صاف ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کل ٹی وی پہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ اعتراف جرم کرنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کو نکالنے والا کون ہے؟ نواز شریف کو جنہوں نے نکالا ان کے ساتھ تو ان کا گروہ کا سرغنہ تو آپ کی جماعت کا سربراہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ جس گروہ کے ساتھ مل کے اس نے نواز شریف کو نکالنے کی واردات کی، اس گروہ کا سرغنہ عمران خان ہے۔ آج آؤ نا قوم کو بتاؤ، صرف اعتراف جرم کافی نہیں ہے، آج اپنے لیے سزا بھی تجویز کرو کہ قوم کا نمائندہ نواز شریف، جس کو قوم نے ووٹ دے کر 2013 میں بھیجا، اس کو کیوں اقامے پر نکالا؟ ذرا قوم کو جواب دو۔ اور کون کون اس سازش میں شامل تھا جس کا سرغنہ عمران خان تھا؟ قوم کو بتاؤ، اور بتانا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا، نواز شریف اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، ان کے مخالفین بول رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سرخرو کر رہا ہے، اس کے مخالفین گواہی دے رہے ہیں، اس کے خلاف جج بول اٹھے، اس کے خلاف اس کے بدترین مخالف بول اٹھے، اس کے خلاف میڈیا بول اٹھا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا کہ نواز شریف پہ الزام لگاؤ۔ سب بول رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رہ گئے ہیں وہ بھی بولیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ ہم نے زیادہ، سب بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور زیادتی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوئی ہزارہ کے بہنوں بھائیوں، زیادتی اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے۔ نواز شریف تو سہ گیا، دل پہ اس نے اپنے سارے زخم جو ہے، وہ وار جو انہوں نے کیے تھے اس نے سینے پہ سہ لیے۔ نواز شریف سہ گیا، اس نے برداشت کر لی۔ نقصان کس کا ہوا؟ ذاتی نقصان نواز شریف کا ہوا، خاندانی نقصان بھی ہوا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ قوم اور پاکستان اس کی زیادتیوں کو بھگت رہے ہیں۔ اور پھر اس قوم کا کیا قصور ہے جس کے اوپر یہ ذہنی مریض لا کے مسلط کر دیا؟ جس نے 4 سال اس طرح گزارے، جس کو عوام کے آج اس کو مہنگائی یاد آ گئی ہے، تو بھائی مہنگائی تمہاری اپنی دی ہوئی ہے۔ یہ IMF کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے، یہ والی حکومت بھگت رہی ہے، شہباز شریف بھگت رہا ہے، وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے۔ آج تم کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہو؟ یہ تمہاری دین ہے۔ نواز شریف کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا، عمران خان کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ بندر نے پورے جنگل میں آگ لگا دی، تو شیر کو بلایا گیا، آؤ 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 آ کے آگ بجھاؤ۔ اب شیر ایک جگہ بھی آگ بجھا رہا ہے، ایک جگہ بجھانے کے بعد دوسری جگہ جا رہا ہے، وہاں پر بھی آگ بجھا رہا ہے، تو ہر کوئی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں بجھا رہے؟ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں بجھا رہے؟ تو بھائی آگ بجھانے والے سے تو پوچھ رہے پہ، آگ لگانے والے سے بھی تو پوچھو کہ تم نے کیوں آگ لگا دی اس پورے ملک کے اندر۔ ایک IMF کا معاہدہ نواز شریف نے بھی 2013 سے لے کر 2016 میں بھگتا تھا۔ 4 سال
आटे की कीमत 35 रुपए रही, चीनी की कीमत 50 से 55 रुपए रही, घी की कीमत 140 रुपए रही। कीमतें नहीं बढ़ी, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, तो फिर किसको तकलीफ हुई? तो ये ज्यादती नवाज शरीफ के साथ कम हुई है, इस कौम के गरीब अवाम के साथ ज्यादा हुई। उस वक्त तकलीफ थी जब 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी मिल रही थी, आज 15 रुपए की रोटी है। किसकी वजह से? और IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहिदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ गया। 25 रुपए की रोटी। और फिर कहता है, मैं कल सुन रही थी, कहता है मुझे जो एजेंसीज हैं वो मारना चाहती हैं, कत्ल करना चाहती हैं। ये वही शख्स है जो इक्तदार से निकलते निकलते कहता है मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई। आलमी साजिश फिर अमेरिका तक आ गई, अमेरिका से साजिश होते होते डोनाल्ड लू तक आ गई, डोनाल्ड लू से होते होते नवाज शरीफ से होते, शहबाज शरीफ से होते आज मोहसिन नकवी साहब तक आ गई। और फिर उसी अमेरिका से माफिया हाथ जोड़ के मांगने लगा कि गलती हो गई है, मेरे मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। अभी 2 दिन पहले तक कह रहा था मुझे आसिफ जरदारी साहब ने मारने की साजिश की है, अब कह रहा है कि मुझे एजेंसीज ने मारने की साजिश की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ साजिश कर रही है? और फिर ऐसे ज़हनी मरीज, देखिए बात सुने, बात सिर्फ ना इस मुल्क में, इस हालात में जो आज हम खड़े हैं ना, मुल्क को मुश्किलात का सामना है, इसकी वजह सिर्फ इनकी नालायकी और नाअहली और बेहिसी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ज़हनी मरीज के हाथों 22 करोड़ का मुल्क पकड़ा दिया, एक ज़हनी मरीज के हाथ। फिर उसने यही करना था जो किया। और ये तो आज माजी का हिस्सा बन गया ना, माजी का किस्सा बन गया, किस्सा पारीना बन गया, तारीख के कूड़े दान में चला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुल्क को बुरानों में फंसा गया। उस पे भी आ जाते हैं। और देखो, इन्होंने कहा कि मैं नहीं कहती, वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करती, मगर आज 4 माह से अल्लाह ताला इनको सेहत दे, मैं इनके लिए कोई बद्दुआ नहीं करती, लेकिन 4 महीने से ये प्लास्टर टांग पे लगाया हुआ है। और कोई अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है। उसकी वजह यह है, तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। तुमने जो जुर्म किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। भाई अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया, टिरियन वाइट केस में तुम कसूरवार नहीं हो, घड़ी चोरी तुमने नहीं की, तोशाखाना में वारदात तुमने नहीं की, फॉरेन फंडिंग में वारदात तुमने नहीं की, तो तुम व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते। बात यह है कि तुम्हें इल्म है कि तुमने चोरी की है, तुमने जराइम की है इस वक्त, इसलिए जब अदालत बुलाती है तो अपना प्लास्टर दिखा देते हो। तुम्हें इल्म है कि तुमने चोरी की है। आज तुम लोग देखना, मैं आपको गवाह बना के कह रही हूं, इसको कोई साजिश के लिए इस्लामाबाद बुलाए, हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद बुलाए, इसको इक्तदार के लिए इस्लामाबाद बुलाए, तो ये दौड़ा जाएगा इस्लामाबाद। लेकिन जब अदालत बुलाती है तो 4 महीने से हमारा प्लास्टर जो है वो रास्ते में रुकावट होता है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन आपको व्हील चेयर पे बैठकर अदालत में जाना चाहिए अगर आपका दामन साफ है। दामन साफ नहीं है, चोरी की हुई है, झूठ बोला हुआ है, जुर्म किया हुआ है, जवाब तो देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आपके सहूलतकार नहीं है जो आपको बचाएंगे। और फिर कहते हैं कि कारकुन पहले गिरफ्तार हूं। भाई कारकुन क्यों गिरफ्तार हूं? जेबें तुमने भरी है, कारकुनों ने नहीं भरी।
پہلے تو فرح گوگی صاحبہ کو گرفتار کرائیں جو سب کچھ لوٹ مار کر کے آپ کی فرنٹ پرسن تھی، وہ دوڑ گئی دبئی، اس کو آپ نے چارٹر جہاز میں دبئی فرار کرایا، گرفتاری کا آغاز وہاں سے کرے۔ ہیروں کی 5-5 قیراط آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہیں، رشوت آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہے، پہلے گرفتاری وہاں ہونی چاہیے، پھر کارکنوں کی باری آنی چاہیے۔ زمینیں آپ نے لی ہوئی ہیں، زمینوں کے بدلے فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے ہیں، رشوت لے کر فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے، کارکنوں کو کیوں کہتے ہو جیل کاٹے؟ خود آپ ادھر زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے آگے خواتین کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ بھئی مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے تو مجھے بچا لینا، ادھر آپ کہتے ہو کہ جیل بھرو۔ جیبیں تم نے بھری ہے، جیلیں عوام بھرے، کیوں بھرے بھائی؟ جس نے چوری کی ہے جواب بھی وہ دے۔ نواز شریف صاحب نے تو چوری نہیں کی نا، ان کو تو اقامے پہ نکالا، 200 پیشیاں نواز شریف صاحب نے بھگتی، ہفتے میں 5-6 دفعہ ان کو عدالت بلاتی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کے جاتے تھے نا۔ اپنی وائف کو چھوڑ کے، مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے احتساب کے آگے، انتقام کے آگے پیش ہونے آگے، تم بھی ویل چیئر پہ بیٹھو اور جاؤ ذرا جواب دو۔ یہ سہولت صرف تمہیں کیوں حاصل ہے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے حواریوں کو دیوار پہ لکھا ہوا اپنا انجام صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ چیخنا، رونا، پیٹنا جو آپ سن رہے ہیں نا، وہ نوشتہ ہے دیوار صاف نظر آ رہا ہے۔ اور میں خیبر پختونخوا کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر مسائل سے کوئی نکال سکتا ہے، آپ کے ملک میں کوئی ترقی لا سکتا ہے، تو وہ نواز شریف ہے۔ اور یہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، پاکستان کو اگر کوئی مشکلات کے بھنور سے نکال سکتا ہے تو وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جس نے کیا ہے، ہر بار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے۔ جب آپ کا گھر ٹوٹتا ہے نا، کوئی کسی کا گھر توڑ دیتا ہے 4 سال لگا کر، اور وہ گھر زمین پہ آ جاتا ہے، تو پہلے اس گھر کی مرمت ہوتی ہے، پھر تعمیر ہوتی ہے۔ تو آپ سب اس چیز کے گواہ رہنا، تسلی رکھنا، بھروسہ رکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی مرمت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو سجائیں گے بھی، اس کو سنواریں گے بھی۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں میری نسلوں نے رہنا ہے، یہاں آپ کے بچوں نے رہنا ہے۔ تو میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت آزما لیا آپ نے آزمائے ہوئے کو، اب اپنی ترقی کی خاطر، اپنی بھلائی کی خاطر، اپنی بہتری کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر مسلم لیگ نون کو ووٹ دو اور کامیاب بناؤ، تاکہ مسلم لیگ نون آپ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو نئے اسپتال بھی دے، آپ کو نئے اسکولز بھی دے، آپ کو نئی یونیورسٹیز بھی دے، آپ کو نئی سڑکیں بھی دے، آپ کو جاب کی اپرچونٹیز بھی ملے۔ اچھا، صوبہ ہزارہ بڑا اچھا، میں دیکھو میرا دل کرتا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنے، یہ بہت بڑی آواز ہے عوام کی۔ میں لیکن آپ یہ جانتے ہو نا کہ صوبہ ہزارہ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، تو 2/3 میجورٹی دو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو، میں آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوں گی، اور صوبہ ہزارہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مل کے بنائیں گے۔ اور میرا آج کے کارکنوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میرا سب سے یہ گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون کا پیغام لے کر گلی گلی، محلے محلے پہنچیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے، اپنے آپ کو اور پھیلائیں، نوجوانوں کو، میرا دل چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں خواتین اور زور و شور سے آئیں، نوجوان اور زور و شور سے آئیں، کیونکہ آپ کا مستقبل صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی وجہ سے جو ہے روشن اور تابندہ ہے انشاءاللہ۔ تو میں خیبر پختونخوا اب آتی رہوں گی، آپ سے میری ملاقات ہوتی رہے گی، قیادت سے میری ملاقات ہوتی رہے گی، اور ہمیں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مسلم لیگ نون جیتے خیبر پختونخوا میں۔ اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔
لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اپنے 3 ادوار کے اندر پرفارمنس کے جھنڈے گاڑے، اس طرح تنظیمی لحاظ سے بھی مسلم لیگ نون کو آئندہ کبھی کوئی نہ ہرا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی لائنز پر اس کو منظم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے، پھر جانا ہے. نواز شریف، شہباز شریف، خیبر پختونخوا اور پاکستان کا نعرہ زندہ باد کا ایسا لگنا چاہیے کہ آباد کے در و دیوار اور پہاڑ گونج اٹھے، وادیاں گونج اٹھے. پاکستان! بہت بہت شکریہ. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز ایبٹ آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں.